سبحان اللہ سبحان اللہ. ناصر سورورتی بھی آپ کا بہت بہت شکریہ, خوبصورت کلام آپ نے سنایا. آپ پلیز نہیں ہمیں ہماری بول فیملی کا حصہ ہیں, آپ یہاں ہمارے ساتھ تھوڑی تشریف رکھیے. السلام علیکم ناصر بھائی, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک. اور اسی کے ساتھ تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں بول انٹرٹینمنٹ کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان میں بول میں. آپ کے میزبان سمی خان ہیب علی خان آپ کے سامنے حاضر ہیں. ناظرین, آج کا موضوع بہت خاص ہے. یہ ایک ایسا موضوع ہے جو عبادت سے کم نہیں مگر اکثر گفتگو کا حصہ نہیں بن پاتا. اگر ہم غور کریں تو ہم سب کی زندگیاں کسی نہ کسی طرح مالی معاملات سے جڑی ہوئی ہیں. کبھی ہم کسی کو قرض دیتے ہیں, کسی سے قرض لیتے ہیں, کبھی ہم کسی کے پاس اپنی امانت رکھواتے ہیں, کبھی کوئی ہم پر اعتماد کر کے اپنی امانت ہمارے پاس رکھواتا ہے. اسلام میں مالی معاملات صرف دنیاوی مسئلہ نہیں ہے بلکہ دینی فریضہ ہے, ذمہ داری ہے. قرآن مجید میں قرض کے لین دین کو باقاعدہ لکھنے کا حکم دیا گیا ہے, اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ حقوق العباد کا معاملہ کتنا حساس ہے. یعنی قرض دینا ثواب ہے, لوٹانا فرض ہے. کسی کی امانت رکھنا اعتماد ہے, لیکن امانت میں خیانت کرنا گناہ ہے. اگر ہم سود کی بات کریں تو قرآن مجید میں سود کے خلاف سخت ترین وعید آئی ہے. ناظرین, یہ ایک ایسا نظام ہے جو معاشرے کے توازن کو خراب کرتا ہے. ایسے ہی ہے سمی, سود سے تو بچنا ہی ہے. پر دیکھے جانے والی بات یہ ہے کہ قرض عادتاً لیا جا رہا ہے یا ضرورتاً, چاہے وہ کسی ادارے سے لیا جا رہا ہو, چاہے کسی انسان سے لیا جا رہا ہو, اور امانت کو امانت سمجھ کے رکھا جا رہا ہے یا یہ سمجھ کے رکھا جا رہا ہے کہ جب ضرورت پڑے گی تو ہم اسے استعمال کر لیں گے, اور سامنے والے کے پاس تو بے تحاشا دولت ہے, اگر وہ یہ ہم پر چھوڑ بھی دے گا تو کیا ہی فرق پڑ جائے گا. ایسا نہیں ہے, اس کا حکم ہی نہیں ہے. جہاں آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ حلال کماؤ, وہیں ان معاملات میں بھی حلال کو بیلنس رکھنا ہے, ان معاملات کو ایسے ہی لے کے چلنا ہے جس کا حکم کیا گیا ہے. آپ دیکھیں سمی, کتنے تعلقات, کتنی دوستیاں, کتنے ہی کاروبار صرف اس بات پر خراب ہو جاتے ہیں کہ دونوں میں سے کوئی ایک انسان پیسوں کی بےمانی کر جاتا ہے. صرف کاروبار نہیں ہے با, ایون رشتہ داروں میں بھی معاملے خراب ہو جاتے ہیں. اسی لیے آج ہم جذبات کی بجائے علم کی روشنی میں اپنے علماء کرام سے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ سود کی اصل تعریف کیا ہے اور قرض کی شرعی حدود کیا ہے. اور یہ جو ہم امانت کی بات کر رہے ہیں, اس میں صرف رقم کی لین دین آتی ہے یا عہد بھی اسی زمرے میں آتا ہے. تو اس حوالے سے اپنے علماء کرام سے ہم گفتگو کریں گے, لیکن فی الحال ہم ناصر بھائی سے بات چیت آگے بڑھاتے ہیں. کل آپ نے کہا تھا کہ آپ کو نعت خوانی کرتے ہوئے 2.5 سال ہوئے, کتنے سال؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سمی بھائی, ایک بہت زیادہ لمبا عرصہ تو نہیں ہوا, باقاعدہ 2009 میں باقاعدہ نعت کی جانب آیا. اچھا, 2009 بھی بہت عرصہ ہے کہ لائک یہ بھی کوئی 16 سال بنتے ہیں, 16-17 سال. جی الحمدللہ. اور 2010 میں باقاعدہ میں اسٹوڈنٹ ہوا اپنے استاد جی کا, ان کے ہاں میں الحمدللہ میں نے ان سے ان کی اجازت سے پھر باقاعدہ نعت پڑھنا شروع کی, اور 2009 سے اب تک الحمدللہ آن ورڈ نعت پڑھ رہا ہوں. اچھا, وہ کیا لمحہ تھا جب اس شوق کا ایک, وہ آپ کو علم ہوتا ہے نا کہ میرے اندر یہ جذبہ ہے, یہ شوق ہے, وہ کیا لمحہ تھا, کس وقت آپ کو ہوا کہ یہ کرنا ہے مجھے؟ آپ نے بڑا نازک سوال کر دیا. میرے سامنے وہ ساری وہ ایک طرح سے ویژول چلنا شروع ہو گیا ہے. میں ایک شعر میں وہ آپ کو ساری بات بتاؤں گا جس شعر کی وجہ سے میں الحمدللہ نعت کی جانب آیا. ہاں گنبد سبز ہے
اس شعر کی وجہ سے الحمدللہ اس نعت کے اس بالخصوص اس شعر کی وجہ سے میری پوری کی پوری زندگی بدل گئی. شاید میں آج یہ نہ ہوتا, شاید میں پتہ نہیں کیا ہوتا, لیکن الحمدللہ اس بالخصوص اس شعر کی بدولت میری پوری کی پوری زندگی بدل گئی. بہت آپ کو پتہ ہے خوبصورت بہت بڑی آواز ہے بھائی سعادت آپ کو نصیب ہوئی ہے ماشاءاللہ. سمیع, ہم بول کے رنگ کی طرف بڑھتے ہیں. میں جی آج دیکھتے ہیں, جنیتا سے آج یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آج وہ کیا بنا رہے ہیں. السلام علیکم جنیتا, کیسے ہیں آپ؟ میں یہ دکھا سکتا ہوں تمام ناظرین کو کہ ابھی دوپٹہ دیکھیے آپ. آ جائیں سمیع, کیسی ہیں آپ؟ روزہ کیسا جا جی رہا ہے آپ کا؟ الحمدللہ بہت اچھا. کیا بنا رہے ہیں آج ہم جنیتا؟ آج ٹاپک قرض اور سود اور اس پہ بالکل. تھا, تو میں نے یہ والی اضافاً کثیرہ, مطلب اس کا مطلب ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے پھر اللہ اس سے بڑھا چڑھا کر واپس کرے. واہ, سورہ واہ, بقرہ کی 245 نمبر آیت ہے, تم میں کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے. واہ, آج کے موضوع کے حساب سے بہت بہت اچھا انتخاب ہے. پرفیکٹ اس کے اوپر آیت. بالکل. تو اب اس کو ہم کیسے کن کلرز کی طرف لے کے جانے والے ہیں جنیتا؟ یہ ویسے بھی بیک گراؤنڈ تو میں نے ویسے ہی بنایا تھا کہ تھوڑی کلرفل سی لگے, ٹھیک ہے. اور وائٹ اس کی میں نے لکھا ہے, یہ اسپیسیفک ایک اسکرپٹ ہے, خط دیوانی اس کا نام ہے. ٹھیک ہے. کہ اس میں لکھا ہے. اب اس میں میں تھوڑا وائٹ کے اندر بلو اور پرپل سے شیڈز دوں گی. بہت خوبصورت لگ رہا ہے یہ. اور یہ پیچھے آپ نے ایک شیڈڈ جگہ رکھی ہے, باقی آپ نے لائٹ رکھا ہے, جہاں پہ آیت ہے اس جگہ کو تھوڑا ڈارک کی طرف رکھا ہے. ویری نائس, خوبصورت. تو ابھی اس کو اینڈ تک مکمل ہو جائے گی کیونکہ آج آیت لمبی ہے ٹرانسمیشن کے اینڈ تک. یہ تو بھی فوراً ہو جائے گی. مجھے لگ رہا ہے کہ 60% کام تو آلریڈی ہو ہی چکا ہے. بیک گراؤنڈ کمپلیٹ ہے, آیت کو آلریڈی آپ. اچھا, آپ ہمارے ٹرانسمیشن میں تشریف لا رہی ہیں, اب تک کیسا فیڈ بیک مل رہا ہے اس ٹرانسمیشن آپ کے کام کے حوالے سے, اسپیشلی ٹرانسمیشن کے حوالے سے؟ بہت, مجھے پرسنلی بہت اچھا لگ رہا ہے. اصل میں یہ فیلڈ ایسی ہے کہ اسے پاکستان میں اہمیت نہیں ملی ابھی تک نا, تو اسے نیشنل ٹی وی پہ اس طرح دکھایا جانا اور مستقل 30 دن تک اس کو برقرار رکھنا, یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ سب پینٹنگ اور لینڈسکیپ اور پورٹریٹ سے ہٹ کے ایک اسلامک کیلیگرافی کی طرف آپ لوگوں نے اس کو توجہ دی. ریگولرلی ہم دیکھیں بٹھا کے بات کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کو بھی جانیں جو اس آرٹ کے پیچھے ہیں. تو یہ ایک انیشیٹو تھا آپ لوگوں کے لیے بھی, پروموشن کے لیے, اور اچھا فیڈ بیک آپ کہہ رہے ہیں آ رہا ہے. جی, اس کے لیے بہت تھینک یو سب کی طرف سے. اور میرا یہی میسج ہے کہ جس کو کیلیگرافی سیکھنی ہے وہ سیکھے اور وہ اس میں آگے جائے, مطلب دل چھوٹا نہ کرے کہ پاکستان میں اس کا اسکوپ نہیں ہے. تو ایسی بات نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی آیتیں لکھنے میں ویسے ہی اتنی برکت ہوتی ہے, اسپرچویلٹی اتنی اچھی ہو جاتی ہے. اور جس کو سیکھنا ہے وہ پاکستان میں بہت استاد ہیں سکھانے والے. میرے اپنے استاد ہیں, استاد نوید معروف, وہ آن لائن بھی سکھاتے ہیں, فزیکل بھی سکھاتے ہیں. تو ان سے رابطہ کریں. جو ترکی جا سکتا ہے وہ ترکی جائے, جو ایران جا سکتا ہے وہ ایران جائے, لیکن اس فن کو ہمیں پاکستان کے لیول پہ بہت آگے لے کر جانا ہے. صحیح, آپ بھی اس بول فیملی کا حصہ ہیں, جو بھی یہاں پہ آتا ہے وہ بول فیملی کا حصہ بن جاتا ہے. اچھا, مجھے ایک بات بتائیں کہ ابھی تک لوگوں کے فون آتے ہیں, کالز کے, ہمیں یہ آیت لکھ کر دیں, خاص فرمائش لوگ کرتے ہیں کہ یہ آیت چاہیے ہمیں, یہ لفظ لکھا ہوا, اللہ کا نام یہ لکھا ہوا دیں. جی آتے ہیں. میری ویسے پہلے میں اس میں زیادہ تھی پینٹنگ میں, اب میں وہ قلم سے کام کرتی ہوں زیادہ, کیونکہ انٹرنیشنل لیول پہ نا جو مقابلے ہوتے ہیں, جو عالمی فنون و ثقافت کا جو ہے ادارہ, وہ سب قلم کو ترجیح دیتے ہیں. صحیح ہے. تو اب میں اس کو چھوڑ کے, میں نے تقریباً 1-1.5 سال بعد جب مجھے کال آئی تو پھر میں نے پینٹ برش اٹھایا. اچھا, آپ نے ابھی بات کی کہ ہمارے یہاں اس فن کا ابھی اتنا یعنی اسکوپ نہیں ہے, لیکن آپ کیا چاہتی ہیں کہ ایسے کیا اقدامات لے گورنمنٹ لے یا ادارے, ایسے کیا کریں کہ اس کو فروغ ملے؟ اور ایک تو یہ آپ لوگ نے جو ایک قدم اٹھایا یہ بہت اچھا ہے. دوسرا, یونیورسٹیز میں اس کو پروموٹ کیا جائے, ہماری اسٹڈی میں اس کو ایز اے سبجیکٹ لیا جائے, کیونکہ ترکی میں اس میں PhD تک ہوتی ہے, لیکن ہمارے یہاں مطلب ماڈرن کیلیگرافی زیادہ ہے, لوگوں کو مطلب تھوڑے ویسے گھومے ہوئے الفاظ اور اس طرح سے اچھے لگتے ہیں, لیکن ہم ٹریڈیشنل کی طرف آئیں تاکہ انٹرنیشنلی ہم حصہ لے سکیں مقابلوں میں. بہت مشکل مقابلے ہوتے ہیں, وہ بہت اس میں کمپٹیشن بہت ہے, لیکن ہمارے یہاں ٹیلنٹ. آرٹ سے ریلیٹڈ کسی بھی معاملے میں مجھے ایسا لگتا ہے اسے پروفیشن ہی کنسیڈر نہیں کیا جاتا. ایٹ فرسٹ کہا جاتا ہے کہ اچھا آرٹ سے ریلیٹڈ کچھ بھی ہے تو وہ بھئی تو شوق کے لیے کرتے ہو نا, کام کیا کرتے ہو. آرٹ کے معاملات میں مجھے لگتا ہے کہ میرا ماننا یہ ہے کہ آرٹ خدا کی طرف سے تحفہ ہے. بالکل, کوئی بھی آرٹ ہو وہ آپ کے لیے تحفہ ہوتا ہے, کیونکہ کوئی, میرا ماننا یہ ہے کہ آپ کے اندر اگر آرٹ موجود ہے 20%, آپ اسے سیکھ کے
बेहतर कर सकते हैं, ऐसा लेकिन ही। आप किसी के अंदर फन पैदा नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, वो स्किल डाल ही वो नहीं skill सकते डाल आप। नहीं सकते बिल्कुल आप। ऐसे ही, बिल्कुल तो ऐसे ही। आपकी कोशिशें ये सब नाजरीन भी देख रहे हैं, हम भी इसे सराहते हैं, और आप बोल फैमिली का हिस्सा हैं, इसे अपना घर समझें। और आप यहीं पर ही हैं नाजरीन। इसी के साथ हम एक वक्फे की तरफ बढ़ते हैं, हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए रमजान में बोल ऑन बोल एंटरटेनमेंट।